بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 31 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم 7 حروف پر نزول قرآن کے دلائل کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نزول قرآن کے جو دلائل ہیں ان میں سے 2 کا تفصیلی ذکر پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اس کے اوپر جو بقیہ دلائل مصنف نے ذکر کیے ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر پڑھیں گے اور ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ مصنف نے 7 حروف پر نزول قرآن کے 9 دلائل ذکر کیے ہیں، جن میں سے 4 ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیے تھے، باقی آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے کے دلائل میں سے 5ویں دلیل یہ ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جس میں ہے کہ بنی غفار کے تالاب کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 1 حرف، پھر 2، پھر 3 اور پھر 7 حروف پر قرآن پڑھانے کا حکم دیا۔ اسی طرح 6ٹھی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں ہے کہ کوئی مروہ کے پتھروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہاں حضرت جبریل امین تشریف لائے، اور حضرت جبریل امین سے جو ہے وہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 حروف پر قرآن پڑھانے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف پر قرآن پڑھائیں۔ اسی طرح 7 حروف پر قرآن کے نزول کی 7ویں دلیل وہ ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 7 حروف سے متعلق ان کا قول نقل کیا ہے، کہ ان کا قول یہ ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ یہ آیت تو اس طرح ہے، تو پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس جس حرف پر بھی تم پڑھو گے تو تمہاری قرات درست ہوگی، لہٰذا باہم جھگڑا مت کرو۔ نمبر 8، 8ویں دلیل حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس میں حضرت زید، ابی بن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مختلف قراتوں کا ذکر ہے۔ طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، طبری اور طبرانی رحمہ اللہ دونوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صورت پڑھائی جسے زید بن ثابت نے بھی مجھے پڑھایا تھا، اور یہی صورت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مجھے پڑھائی تھی، لیکن ان سب کی قراتیں جو ہے وہ مختلف ہیں، پس ان میں سے میں کن کی قرات کو لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص اسی طرح پڑھے جیسا کہ اس نے جانا ہے، کیونکہ جیسا کہ اس کو معلوم ہوا ہے، کیونکہ یہی عمدہ اور اچھی بات ہے۔ تو یہ بھی 7 حروف پر نزول قرآن کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ نمبر 9، 9ویں دلیل، اس کو بھی ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ قرآن جو ہے 7 حرفوں پر اتارا گیا ہے، تو اسے جس طرح جیسے چاہو پڑھو اور اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ رحمت کو عذاب اور عذاب کو رحمت کے ساتھ ختم کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی جو رحمت کا ذکر ہے اس کو عذاب کے ساتھ، اور عذاب کے ذکر کو رحمت کے ذکر کے ساتھ ختم کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ دلائل جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے اس بات پر جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ خامسا رواہ مسلم بسندہ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان عند عزاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على حرف
فقال اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم اتاه ثانية فقال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على حرفين. فقال اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه ثالثا فقال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على 3 أحرف. فقال اسأل الله معافاته ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابع فقال ان الله يأمرك ان تقرئ امتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد اصابوا. پانچویں دلیل 7 حروف پر نزول قرآن کی وہ روایت ہے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جس کو اپنی سند سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ بنی غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے، تو جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو ایک حرف پر قرآن پڑھائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبریل امین تشریف لائے آپ کے پاس دوبارہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ 2 حرفوں پر اپنی امت کو قرآن پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں، میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 3 حروف پر قرآن کریم پڑھائیں۔ فقال اسأل اللہ معافاتہ مغفرتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں اور میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر وہ چوتھی مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے، فقال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو 7 حروف پر قرآن پڑھائیں۔ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا، پس وہ جس حرف پر پڑھیں گے ان کی قراءت درست ہوگی۔ سادساً روى الترمذي عن ابي بن كعب ايضا قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند احجار المروه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل اني بعثت الى امه اميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيره والغلام قال فمرهم فليقرأوا القرآن على 7 أحرف۔ قال الترمذي حسن صحيح وفي لفظ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ۔ چھٹی دلیل امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ مروہ کے پتھروں کے پاس جبریل علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ناخواندہ قوم کی طرف بھیجا گیا ہے یا ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ بوڑھے بھی ہیں، سن رسیدہ بوڑھیاں بھی ہیں اور غلام بھی ہیں اور بچے بھی۔ قال فمرهم فلیقرؤوا القرآن علی 7 أحرف، تو حضرت جبریل نے فرمایا آپ ان کو حکم دیجئے کہ وہ قرآن کو 7 حروف پر پڑھیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح درجے کی ہے۔ اور فی لفظ ایک روایت کے اندر ہے کہ پس جس نے ان میں سے کسی حرف پر پڑھا تو وہ حقیقت میں اسی طرح جیسا کہ اس نے پڑھا۔ وفي لفظ حذيفة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے کہا یا جبریل، اے جبریل، انی ارسلت الی امت امیہ، کہ مجھے ایک ناخواندہ قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے، جس میں مرد، عورت، لڑکے، لڑکیاں اور بوڑھے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب پڑھی ہی نہیں۔ قال ان القرآن انزل علی 7 أحرف، تو انہوں نے فرمایا حضرت جبریل نے کہ قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ سابعا اخرج الامام احمد بسندہ عن ابی قیس مولا عمرو بن العاص عن عمرو ان رجلا قرأ آیة من القرآن فقال له عمرو انما هي كذا وكذا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا القرآن انزل على 7 أحرف فأي ذلك قرأتم اصبتم فلا تماروا۔ 7ویں دلیل وہ ہے جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے جو ہے وہ روایت کیا ہے یا نقل کیا ہے، جو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو قیس سے مروی ہے، اور وہ حضرت عمر سے مروی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ آیت تو اس طرح ہے،
پھر انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس قرآن کو بے شک قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس جس حرف پر بھی تم پڑھو گے تو تمہاری قرات درست ہوگی، لہٰذا باہم جھگڑا مت کرو۔ ثامنا روى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم علي إلى جنبه فقال علي ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن جميل۔ 8ویں دلیل وہ ہے جس کو طبرانی اور طبری رحمہم اللہ نے حضرت زید بن ارقم سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ ایک صورت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی جسے زید بن ثابت نے بھی مجھے پڑھایا تھا اور ابی بن کعب نے بھی مجھے وہ صورت پڑھائی تھی، لیکن ان سب کی قراتیں مختلف ہیں، تو میں ان میں سے کن کی قرات کو لوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ برابر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اسی طرح پڑھے جیسا کہ اس نے جانا ہے، فإنہ حسن جم، کیونکہ یہی عمدہ اور اچھی بات ہے۔ تاسعاً اخرج ابن جریر الطبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذکر رحمت بعذاب ولا ذکر عذاب برحمہ۔ 9ویں دلیل ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی کی وہ روایت ہے جو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے، تو تم جو ہے وہ جیسے چاہو پڑھو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رحمت کے ذکر کو عذاب کے ساتھ اور عذاب کے ذکر کو رحمت کے ساتھ ختم مت کرو۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 حروف پر نزول قرآن کے مزید 5 دلائل کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔